بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم اصول الشاشی کے سبق نمبر 37 کو پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حقیقت و مجاز کے حکم پر 3 اعتراضات۔ حقیقت و مجاز کا حکم ہم نے پڑھا کہ یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ اس پر امام شافعی علیہ رحمہ احناف پر 3 اعتراض کرتے ہیں۔ ان تینوں اعتراضات کی وضاحت کو آج ہم سمجھیں گے۔ آئیے سب سے پہلے سبق کا عبارت اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق شروع ہوتا ہے وَلَئِن قَالَ سے۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَلَئِن قَالَ، اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے اذا حلف لا يدع قدمه في دار فلان يحنث لو دخلها حافيا او متنعلا او راكبا، جب کسی شخص نے یہ قسم کھائی کہ وہ اپنا قدم فلاں کے گھر میں نہیں رکھے گا تو وہ حانث ہو جائے گا اگر وہ ننگے پاؤں داخل ہو یا جوتا پہن کر داخل ہو یا پھر وہ سواری کی حالت میں داخل ہو۔ وَكَذَلِكَ لو حلف لا يسكن دار فلان يحنس لو كانت الدار ملكا لفلان او كانت بأجرة او عارية، اور ایسے ہی اگر کسی شخص نے قسم کھائی کہ وہ فلاں کے گھر میں نہیں رہے گا تو وہ حانث ہو جائے گا اگر وہ گھر فلاں کی ملک میں ہو یا فلاں نے اجرت یعنی کرائے پر لیا ہو یا فلاں کے پاس وہ عاریتن ہو۔ وَذَلِكَ جَمْعُ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ، اور یہی تو حقیقت اور مجاز کے درمیان جمع کرنا ہے۔ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ عَبْدُهُ حُرٌّ يَوْمَ يَقْدَمُ فُلَانٌ، ایسے ہی اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ اس کا غلام آزاد ہے جس دن فلاں آئے گا، فَقَدِمَ فُلَانٌ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا يَحْنَسُ، پس فلاں رات میں آئے یا دن میں آئے، قسم کھانے والا حانث ہو جائے گا۔ یہ تھی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ اب ہم اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ در حقیقت آج کی عبارت ان 3 اعتراضات پر مشتمل ہے جو احناف پر شوافی کی جانب سے کیے جاتے ہیں، اور ان اعتراضات کا تعلق حقیقت اور مجاز سے ہے۔ حقیقت و مجاز کا حکم احناف نے یہ بیان کیا کہ حقیقت اور مجاز ایک ہی وقت میں جمع نہیں ہو سکتے۔ تو شوافی نے احناف کی جانب سے بیان کیے جانے والے 3 ایسے مسائل سامنے پیش کیے کہ جن مسائل میں بظاہر حقیقت اور مجاز جمع ہو رہے ہیں۔ پہلا اعتراض حلف سے اس طرح بیان کیا کہ اے حناف، تمہارا اصول یہ ہے کہ حقیقت اور مجاز کو ایک ہی حالت میں جمع کرنا یہ جائز نہیں ہے، حالانکہ تم نے اس صورت میں ان دونوں کو جمع کیا ہے کہ جب کسی نے کسی بنا پر قسم کھاتے ہوئے یہ کہہ دیا واللہ لا اضع قدمی فی دار فلان، اللہ کی قسم میں اپنا قدم فلاں کے گھر میں نہیں رکھوں گا۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ اور احناف رحمہم اللہ کے نزدیک قسم کھانے والا شخص فلاں شخص کے گھر میں داخل ہوتے ہی حانث ہو جائے گا، یعنی اس کی قسم ٹوٹ جائے گی، چاہے وہ ننگے پاؤں داخل ہو یا وہ جوتے پہن کر داخل ہو یا وہ سواری کی حالت میں داخل ہو یا پیدل چل کر داخل ہو، کسی بھی صورت میں اگر وہ گھر میں داخل ہوگا اس کی قسم ٹوٹ جائے گی۔ حالانکہ ننگے پاؤں سے داخل ہونا یہ حقیقت ہے اور باقی صورتوں میں گھر میں داخل ہونا یہ تو مجاز ہے۔ اگر مطلقاً داخل ہونے سے حانث قرار دیا جائے تو حقیقت اور مجاز کا اجتماع لازم آئے گا، جبکہ اے حناف تمہارے نزدیک تو جمع بین الحقیقت والمجاز یہ تو جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ جہاں داخل ہونا کسی کے گھر میں قدم رکھنے کا ایک حقیقی معنی ہے اور ایک مجازی معنی ہے، اور اس کا حقیقی معنی جو ہے وہ ننگے پاؤں داخل ہونا ہے، اور اس کا مجازی معنی جو ہے وہ جوتا پہن کر بھی داخل ہو سکتا ہے، وہ سوار ہو کر یا پیدل چل کر کسی بھی صورت میں داخل ہو سکتا ہے۔ تو اب ہمارے ہاں اس حقیقی طور پہ داخل ہو ننگے پاؤں داخل ہو یا مجازی طور پہ داخل ہو جوتا پہن کے داخل ہو سوار ہو کے داخل ہو، تو احناف کے نزدیک ہر صورت میں اس کی قسم ٹوٹ جائے گی،
جبکہ حقیقت اور مجاز تو جمع ہو ہی نہیں سکتے. اگر یہ جمع نہیں ہو سکتے تو یہاں پھر کسی ایک صورت میں قسم ٹوٹنی چاہیے، یا تو حقیقی معنی کی صورت میں یا مجازی معنی کی صورت میں. دونوں کو جمع کرنا تو جائز نہیں ہوگا. یہ پہلا اعتراض تھا شوافی کی جانب سے احناف پر. دوسرا اعتراض وہ یہاں سے کرتے ہیں لو حلف لا یسکنو. وہ اس طرح بیان کیا کہ کسی نے قسم کھاتے ہوئے کہا واللہ لا اسکنو فی دار فلان، کہ اللہ کی قسم میں فلاں کے گھر میں سکونت نہیں کروں گا، وہاں نہیں رہوں گا. اب شوافی کہتے ہیں کہ اے احناف، تمہارے نزدیک قسم کھانے والا شخص فلاں شخص کے جس گھر میں بھی داخل ہوگا تو وہ آنس ہو جائے گا، چاہے وہ گھر اس فلاں شخص کا ذاتی ہو یا وہ شخص کرائے پر رہ رہا ہو یا کسی کے مکان میں مفت اس نے رہائش رکھی ہو. تو ان تمام صورتوں میں جس شخص نے قسم کھائی تھی کہ میں اس کے گھر میں داخل نہیں ہوں گا وہ ہانس ہو جائے گا. حالانکہ ذاتی مکان یہ حقیقت ہے، اور کرائے پر یا مفت رہائش والی جو صورتیں ہیں یہ تو مجازی ہیں. اس صورت میں حقیقت اور مجاز کا اجتماع لازم آتا ہے، کیونکہ میں فلاں کے گھر میں نہیں سکونت اختیار کروں گا. اس کی دو معنی ہیں، ایک حقیقی ہے اور ایک مجازی ہے. اس کا حقیقی معنی تو یہ ہے کہ جو فلاں کا ذاتی مکان ہے میں اس میں داخل نہیں ہوں گا، اس میں نہیں رہوں گا. اور اس کا مجازی معنی یہ ہے کہ فلاں کا گھر جو کرائے کا ہے یا کسی کے گھر میں اس نے مفت رہائش رکھی ہوئی ہے تو میں اس میں داخل نہیں ہوں گا. اب احناف، جب تم حقیقی اس کا مکان ہو یا مجازی ہو ہر صورت میں تم قسم توڑنے کا حکم لگاتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں حقیقت اور مجاز دونوں جمع ہو رہے ہیں، اور یہ تو جائز تھا ہی نہیں تمہارے نزدیک. تو لہٰذا جب تمہارے نزدیک حقیقت و مجاز کا اجتماع جائز ہی نہیں ہے، پھر یہاں حقیقی معنی اور مجازی معنی دونوں کو ایک ہی مسئلے میں کیسے جمع کر دیا؟ پھر اس شخص کو حانس کیسے قرار دے دیا گیا جبکہ تمہارے نزدیک یہ درست نہیں ہے؟ تیسرا اعتراض شوافی کی جانب سے جو احناف پر ہوتا ہے وہ لو قال عبدہ حر سے بیان کیا. فرمایا کہ اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ عبدی حر یوم یقدم فلان، کہ میرا غلام آزاد ہے، یا کسی نے یہ کہا کہ عبدہ حر یوم یقدم فلان، کہ اس کا غلام اس دن آزاد ہو جائے گا جس دن فلاں شخص آئے گا. اب اے احناف، تم کہتے ہو کہ فلاں شخص چاہے دن کو آئے یا رات کو آئے، بہرحال ہر صورت میں غلام آزاد ہو جائے گا. حالانکہ یوم کا حقیقی معنی دن ہے اور مجازی معنی رات ہے. اس صورت میں بھی تو حقیقت و مجاز کا اجتماع لازم آتا ہے، اور تمہارے نزدیک تو یہ جائز نہیں ہے. یعنی کہ یہ جو لفظ یوم ہے یہ دو معنوں میں مشترک ہے، ایک اس کا حقیقی معنی ہے، ایک اس کا مجازی معنی ہے. حقیقی معنی تو اس کا وہ دن کا وقت ہے، اور مجازی معنی اس کا وہ رات پر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے. اب وہ شخص رات کو آئے یا دن کو آئے، احناف کی جانب سے مسئلہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ قسم کھانے والے کا غلام آزاد ہو جائے گا. حالانکہ رات کو آنا یہ مجازی معنی ہے اور دن کو آنا یہ تو حقیقی معنی ہے. تو لہٰذا جب وہ حقیقی معنی مراد لیں گے تو مجازی نہیں لے سکتے، اور اگر مجازی معنی مراد لے لیا تو پھر حقیقی معنی نہیں لے سکتے، اس لیے کہ دونوں کو تو جمع کرنا جائز ہی نہیں ہے. جبکہ احناف نے جو مسئلہ بیان کیا ہے اس میں تو یہ دونوں صورتیں جمع ہو رہی ہیں کہ وہ دن کو آئے یا رات کو آئے، بہر دو صورت قسم کھانے والے کا غلام آزاد ہو جائے گا. تو لہٰذا اے احناف، یہ تین اعتراضات تم پر کیے ہیں، ان تینوں کے جوابات دے کر ہمیں تسلی دیں کہ آپ نے اپنے ہی مذہب کے خلاف کیسے یہ تین مسائل بیان کر دیے. تو آج کا ہمارا سبق اتنا ہی ہے. ہم نے آج شوافی کی جانب سے احناف پر وارد ہونے والے اعتراضات کو سمجھا. انشاءاللہ سوجل آئندہ سبق میں ہم ان کے جوابات کی طرف بڑھیں گے. جس ترتیب سے ہم نے اعتراضات کو پڑھا اسی ترتیب سے ہم جوابات بھی بیان کریں گے. آج کے سبق کا حاصل خلاصہ سبق وہ یہ ہے کہ ہم نے آج تین اعتراضات اور ان کے جوابات پڑھے. پہلا اعتراض واللہ لا اضع قدمی فی دار فلان کے جملے سے مستفاد ہے، اور دوسرا اعتراض واللہ لا اسکن فی دار فلان سے مستفاد ہے، اور تیسرا اعتراض عبدہ حر یوم یقدم فلان سے حاصل ہوتا ہے. ان اعتراضات کو اپنے رجسٹر پر نوٹ کریں، ان کو لکھیں اور جوابات کی جانب اپنے ذہن کو مشغول کریں، سوچیں
اور آگے سبق کو دیکھیں کہ ہو سکتا ہے جواب سمجھ میں آ جائے، ورنہ کل کا سبق تو ہمارا آئے گا ہی۔ اور ان سوالات کو بالخصوص ان کے جوابات اپنے رجسٹر پر نوٹ کریں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ واللہ لا ادع قدمی فی دار فلان، مذکورہ عبارت کی غرض واضح کرتے ہوئے احناف پر ہونے والے اعتراض کو قلم بند کریں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ یوم کا حقیقی و مجازی معنی بیان کرتے ہوئے مذکورہ لفظ کا ہمارے آج کے سبق سے تعلق واضح کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے آج پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔